بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دانوگر ہندو تھا، ہجڑا تھا۔ جب ہوس پرستوں نے اس کے لیے خدا کی زمین تنگ کر دی تو اس نے مندر میں جا کر پناہ لے لی، مگر وہ وہاں بھی محفوظ نہ رہا۔ کچھ شریر اوباش لوگ شراب اور منشیات کے استعمال کے بعد نشے میں دھت ہو کر مندر میں داخل ہو گئے۔ پنڈت نے کسی طرح سے کوئی مزاحمت نہ کی۔ دانوگر کو وہاں سے اٹھا کر ویرانے میں لے جایا گیا اور پھر ساری رات اس پر وہ درندگی ڈھائی جاتی رہی جو چاہ کر بھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب اوباش لوگ اپنی ہوش مٹا کر چلے گئے تو کئی گھنٹوں تک وہ بے سدھ ہو کر وہیں پڑا رہا، یہاں تک کہ کسی مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دانوگر کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ جب اس کے حواس بحال ہو گئے تو اس مسلمان شخص جس کا نام علی تھا نے دانوگر کی زبانی اس پر بیت مظالم کی داستان سنی، اسے حوصلہ اور تسلی دی، گھر لے جا کر کھانا کھلایا اور پھر اسے بتایا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میں تمہارے دفاع کے لیے جان تو قربان کر سکتا ہوں مگر پھر بھی تمہارا دفاع نہیں کر سکتا۔ البتہ میرا یہ مشورہ ہے کہ تم مسجد کے مہمان خانے میں پناہ لے لو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تم وہاں محفوظ رہو گے۔ علی کی بات سننے کے بعد دانوگر نے اس کو بتایا کہ میں جب مندر میں محفوظ نہیں رہ سکا، لوگوں نے وہاں میرا لحاظ نہیں کیا، تو کیا وہ لوگ مجھے مسجد میں محفوظ رہنے دیں گے؟ میں کسی بھی صورت میں اپنی خاطر کسی اور کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے مذہبی مقام کی بے حرمتی ہو۔ دانوگر کی بات سن کر علی مسکرایا اور پھر اس کو سمجھایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے لیے تم وہاں پہ مہمان ہوگے اور تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس کی خاطر بھلے ہی ہم سب مسلمانوں کو اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے، میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہاں تمہیں کسی مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہندو تمہاری طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے اس کے سامنے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تک محلے میں کوئی ایک بھی مسلمان رہے گا تب تک کوئی تمہیں بری نیت سے چھو بھی نہیں سکے گا۔ علی کی بات سن کر وہ مسجد میں قیام کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل میں سوال اٹھا تو اس نے علی سے پوچھا کہ میں جب غیر مسلم ہوں کیا مجھے مسجد میں پناہ مل جائے گی؟ تو علی نے اس کو یقین دہانی کرائی کہ ہاں، تم ضرور مسجد میں مہمان خانے میں پناہ مل جائے گی، اور پھر اس کو بتایا کہ کیسے اسلام کے شروع میں غیر مسلموں کے لیے جو 2 مقامات کو پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا، ان میں سے ایک مسلمانوں کی اہم ترین عبادت گاہ تھی۔ علی کے ہمت اور امید دلانے کے بعد وہ مسجد میں پناہ لینے کے لیے راضی ہو گیا اور علی کو اس کے ساتھ لے جا کر امام مسجد کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر امام مسجد کو اس کے ساتھ بیتے ظلم کی داستان سنائی اور پھر ساتھ اس کو وہاں پناہ دینے کی التجا کی، جو امام صاحب نے مسجد کی کمیٹی سے اجازت کے بعد قبول فرما لی اور اس کو مسجد میں قیام کرنے کی اجازت مل گئی۔ مسجد کے مہمان خانے میں اس کو ٹھہرایا گیا، جہاں اس کے لیے کافی کھانے کا بندوبست کیا گیا، بہترین اور صاف ستھرا بستر دیا گیا اور ساتھ اس کو بتایا گیا کہ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ جا کر امام مسجد کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو۔ دانوگر نے 2.5 سے 3 ماہ تک مسجد کے اس مہمان خانے میں پناہ لیے رکھی۔ ان 2.5 سے 3 ماہ میں اس کو ایک دن بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ غیر محفوظ ہے یا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رہ رہا ہے۔ کھانے کے وقت پر اس کو بہترین ہندو طرز کا کھانا مل جاتا، وقت پر کپڑا اور جوتا مل جاتا، ہر ہفتے اس کا بستر بدل دیا جاتا، اس کے سکون کی ہر چیز اس کو وہاں فراہم کر دی گئی۔ پھر دانوگر نے خود وہاں سے جانے کی اجازت چاہتے ہوئے امام مسجد سے درخواست کی تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور ساتھ اس کو جانے کے لیے کرایہ وغیرہ کا بندوبست کر کے بھی دیا، کچھ اور ضرورت کا سامان بھی اس کو فراہم کیا تاکہ اگر اس کو کہیں قیام کرنا پڑے یا کہیں کچھ خرچ کرنا پڑے تو اس کے پاس کچھ رقم اور رہنے کے لیے ایک بستر ہو، اور ساتھ ہی اس کو بتایا گیا کہ کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو وہ یہاں آ کر اسی مسجد کے اسی مہمان خانے میں کسی بھی وقت پناہ لے سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو پناہ دی جائے اور اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ مسلمانوں اور اسلام سے شدید متاثر ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے گاؤں کے اپنے ساتھی سے یہ ذکر بھی کیا کہ وہ کہیں پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کر لے گا تو وہ واپس آئے گا اور آ کر اسلام قبول کر لے گا۔
مگر شاید اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نیکی اور ہدایت جہاں ملے وہیں لے لینی چاہیے۔ اس کے متعلق یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں وقت میں جا کر یہ نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ دانوگر کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے ممبئی آ رہا تھا اور راستے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ مرتے وقت اس نے آخری وصیت کی تھی کہ میری لاش کو مولوی صاحب کو دیجیے، اور اس کی وصیت کے مطابق لاش دوبارہ اس کی ایک بار پھر مسجد کے مہمان خانے میں لائی گئی تھی، لیکن مولوی صاحب نے چاہ کر بھی اس کی لاش کو دفنا نہیں سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسا گواہ نہیں تھا جس کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا اسلام قبول کر لیا ہو۔ اس کے لیے مجبوراً اس کی لاش ہندو پٹ کے حوالے کر دی گئی، جہاں اس کی ہندو رسم و رواج کے مطابق یہ آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ لیکن اس کی موت کے بعد مولوی صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اس کی موت کا واقعہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی اس کو نصیحت کی تھی کہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہو اس نیکی کو فوراً کر لو۔ جب بھی کہیں سے ہدایت مل رہی ہو تو ہدایت کو فوراً لے لو۔ کبھی بھی دانو گھر کی طرح یہ نہ سوچو کہ میں فلاں وقت میں ہدایت پر آ جاؤں گا، یا فلاں وقت میں اسلام قبول کروں گا، یا فلاں وقت میں نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ آپ کو کتنی مہلت دیتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔